الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد فصل لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني وكان مامونا من عقوبة مخالفته. بحث ہے آج اصالت برات میں. کل کی بحث تو فقط ایک تمہید تھی کہ اصول عملیہ کیا ہیں اور کتنے ہیں. آج اصول عملیہ جو کہ 4 ہیں اس میں سے پہلی جو ہے وہ اصالت برات. اصالت برات جو ہے وہ ہم جاری کریں گے شبہ وجوبیہ میں اور شبہ تحریمیہ میں. ایک طرف احتمال ہے وجوب کا. جب احتمال ہے وجوب کا تو اس کے مقابلے میں یا کراہت ہے یا استحباب ہے یا اباحہ ہے. یہ 3 چیزیں رکھیں گے ساتھ. مثلا کوئی امر ہے تو آیا یہ امر اس امر سے استفادہ وجوب کا ہو رہا ہے یا استحباب کا. تحریم کا نہیں، فی الحال شبہ وجوبیہ. یا وجوب کا اس میں سے کیا ہے وہ مستفاد ہوگا یا استحباب کیا ہے. ممکن ہے کوئی قرینہ وغیرہ ہو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراہت پہ دلالت کر رہا ہے یا اباحہ پہ دال ہے. تو ہم وجوب اور حرمت کو فی الحال نہیں ذکر کریں گے. ایٹ اے ٹائم ایک ہی چیز میں وجوب اور حرمت ہو اس کو محظورین کا ایک الگ باب قائم کیا ہے. تو یہاں شبہ وجوبیہ ہوگا اور اس میں 3 صورتیں ہیں. وجوب دائر ہے وجوب اور استحباب کے، وجوب اور اباحہ کے ساتھ، وجوب اور کراہت کے ساتھ. یا شبہ تحریمیہ ہے. حرمت کا یعنی کیا مجھے احتمال ہو رہا ہے. حرمت اور استحباب، حرمت کراہت، حرمت اور اباحہ. لیکن وجوب اور حرمت کا اسے شبہ تو کہتے ہیں کہ دوران بین المحظورین، وہ الگ میں اس کے لیے ہے اصالت و تاخیر وغیرہ. فقط ہم ابھی یہی بحث کریں گے اصالت برات جو جاری کریں گے یا شبہ وجوبیہ میں جاری کریں گے یا شبہ تحریمیہ. شیخ انصاری نے کہا ہے کہ ہم اس کو 8 صورتوں میں بحث کریں گے، لیکن مصنف نے کہا کہ 8 صورتوں کو ہم ایک ہی کیا ہے وہ بحث کرتے ہیں. شیخ انصاری نے کہا کہ شبہ وجوبیہ. ٹھیک، شبہ وجوبیہ میں جو ہم اصالت برات جاری کر رہے ہیں اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں نص نہیں ہے، دلیل اور حجت معتبرہ نہیں ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ فقدان نص. فقدان نص یعنی کیا؟ دلیل معتبر یعنی حجت نہیں ہے. تو اس بنا پر ہم کیا ہے یہاں برات جاری کریں گے شبہ وجوبیہ میں. ایک ہے اجماع اور فقدان نص یعنی حجت اور دلیل نہیں ہے. ایک یہ اجمال نص یعنی نص ہے، دلیل ہے، لیکن اس میں کیا اجمال پایا جا رہا ہے. ٹھیک، تو یہاں جب بھی اجمال ہوگا تو پھر بھی ہم اصالت برات جاری کریں گے. ایک ہے تعارض نصین یعنی اس طرف بھی یعنی ایک جو احتمال وجوب کا اور ایک احتمال استحباب کا. استحباب پر بھی کیا ہے دلیل قائم ہے، حجت ہے، اور وجوب پر بھی کیا ہے دلیل اور حجت موجود ہے. اسے کہتے ہیں تعارض نصین. جب تعارض نصین ہوگا تو اب اس میں 2 مبنا ہوں گے. یا تو ہم تعارض نصین میں جو مشہور کا نظریہ ہے کہ ہم تخییر
अपनाएंगे, इख्तियार है हमें, या हम इस पलड़े को अखज़ कर लें मसलन वजूब को या इस्तेहबाब को, तारुज़ नस्सैन है। ये 3 सूरतें हो गई। और चौथी सूरत है शुबहात मौज़ूइया में, खारजी उमूर में जो शुबहा होता है, तो मुसन्निफ ने कहा कि इस शुबहात मौज़ूइया को असलन हम जिक्र ही ना करें, क्योंकि इसका ताल्लुक़ तकरीबन अवाम उन्नास के साथ है, हमारे साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये 4 सूरतें हुई, लेकिन शेख आज़म अंसारी ने इन चारों को अलग तौर पर जिक्र किया, हर एक को अलग अलग जिक्र किया है। फिर उस पर अब्दुल्ला, उस पर ये वो पूरी उसने तफसील के साथ बहस की है। ये शुबह वजूबिया में, वहा कज़ाफ़ी शुबह तहरीमिया में। ठीक, तो कोई सिगा नहीं आया हुआ है, तो एक एहतमाल है कि इससे हुर्मत है, एक एहतमाल है कि नहीं यहाँ कराहत है। तो इस तरह के साथ तीनों मसले क्या है वो हो रहे हैं। तो यहाँ भी वही सूरत है, या तो मसलन हम क्या है कहेंगे कि या तो असलन कोई हुज्जत और दलील है ही नहीं, इसे फुक़दान नस कहेंगे, या है लेकिन वो उसमें इजमाल है, मुजमल है, तो इसे क्या कहें, इजमाल नस कहते हैं। या हैं 2 हैं, तो इसे तारुज़ नस्सैन के मौर्द में से कहेंगे। और या क्या है, शुबहात मौज़ूइया में से करार देंगे कि या क्या ये मौजू तहरीमिया का मिस्दाक है हुर्मत का, या हुर्मत का मिस्दाक नहीं है। तो शेख अंसारी ने इस 8 चीज़ों को, 8 किस्मों को अलग अलग से बहस किया है, लेकिन मुसन्निफ ने सबको क्या है एक ही खाने में रखकर उस पर दलील कायम करते हैं। ठीक, उसके बाद मुसन्निफ आते हैं अदिल्ला पर, और रसायल में शेख अंसारी ने आयात करीमा में से तकरीबन 6 आयात को जिक्र की है, उनको जिक्र किया है बरात के लिए, लेकिन मुसन्निफ ने क्या इक्तिफा अला वाहिदिन, एक पर आयत पर क्या इक्तिफा किया है। और यहाँ एक ताबीर जिक्र की है मुसन्निफ ने, अज़हरुहा, उन आयात 6 में से अज़हर ये आयत है। तो बाज़ शारहीन ने कहा है कि अय्युहल मुसन्निफ, वो जो बकिया आयात हैं उनका ज़ुहूर नहीं है बरात में कि हम कहें कि ये उनमें से अज़हर है। अज़हर तो तब कहें कि उनका ज़ुहूर हो, तो ये उनमें से क्या है फिर अज़हर बनेगी। तो ये इश्काल किया, लेकिन ये न करना चाहिए। अब असले बहस है जो कि मुसन्निफ बयान कर रहे आयत को, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, सूरत अल-इसरा 15वीं आयत है। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, यहाँ जो उसूली हजरात हैं और उसूलियीन के मुकाबले में जो है वो अखबारी होते हैं, और अखबारीन क्या शुबहात हुक्मिया में वो बरात जारी नहीं करते, वो एहतियात पर अमल करते हैं, और उसूली क्या है वो बरात जारी करते हैं। अब जो उसूली हैं उन्होंने इस आयत से तमस्सुक किया है कि ये बरात पर दाल है, शुबहा चाहे वजूबिया हो चाहे तहरीमिया हो, चाहे फुक़दान नस हो, इजमाल नस हो, तारुज़ नस्सैन हो, कोई भी मोरिद हो, तमाम इस सवर में क्या है हम इस आयत से तमस्सुक करके बरात जारी कर सकते हैं। ये इस्तिदलाल किया है, लेकिन किसे इस्तिदलाल किया है? इस्तिदलाल मुतवक्किफ़ है इस आयत से 4 उमूर पर। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, हम अज़ाब देने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर अज़ाब देने वाले हैं तो कब? हत्ता नबअस रसूला, हम रसूल भेजें, ठीक, उसके बाद हम अज़ाब करते हैं। ये ज़ाहिरी तर्जुमा है इसका, लेकिन इस्तिदलाल बरात पर कैसे होगा? कहते कि यहाँ 4 चीज़ें हैं, अगर चारों चीज़ों को हम तस्लीम कर ले तो फिर ये बरात पर दाल होगी ये आयत, व इल्ला ये दाल नहीं होगी बरात पर। एक कलमा है मसलन वमा कुन्ना, हम अजाब नहीं देते, हम अजाब नहीं करते, हमने अजाब नहीं किया जब तक रसूल को नहीं भेजा।
یہاں کنہ سے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کان کا لفظ آتا ہے، کان اللہ علیما حکیما، تو کان چونکہ ماضی کا ہے صیغہ، تو آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کان اللہ علیما حکیما فقط پہلے زمانے میں ماضی میں علیم اور حکیم تھا، ابھی نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کان کا لفظ آ جائے تو وہ منسلخ عن زمان ہوتی ہے، کان وہ زمان پر دال نہیں ہوتی۔ لہذا یہاں بھی کیا ہے، کنہ سے یہ نہیں ہے کہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے ماضی میں ان کے لیے یہ صورتحال تھی کہ بعث رسول کے بعد عذاب کرتے تھے، نہیں، بلکہ یہ کیا ہے کہ انہو، یہ آیت مشیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت اور عدل کی طرف کہ اللہ عادل ہے اور حکیم ہے۔ اس کی عادت یہ رہی ہے کہ وہ جب بھی عذاب کرتا ہے وہ فقط مختص نہیں ہے زمانے ماضی کے لیے، بلکہ الی یوم القیامت تمام کے لیے یہی ہے کہ وہ عذاب کرے گا بعد بعث رسول کی۔ تو لہذا یہاں کان کنہ جو ہے جمع متکلم الغیر کا جو ہے یہ فقط ماضی کے لیے نہیں ہے، کیا یہ ہے کہ انہو ایک عادت الہیہ کی طرف مشیر ہے، ہم یہ اس سے ہم استفادہ کریں تب یہ برات کے لیے کیا دال ہو سکتی ہے، وَإِلَّا یہ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ فقط ایک اخبار ہے، ایک ماضی کی خبر دے رہی ہے آیت کہ سابقہ امتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کیا کیا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو ہم یہاں اس سے برات پر استدلال نہیں کر سکتے۔ اور دوسری ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، معذبین ہے، ہم عذاب نہیں کرتے۔ عذاب کون سا عذاب؟ عذاب دنیاوی ہے، ٹھیک؟ تو عذاب دنیاوی، اگر یہ آیت فقط عذاب دنیاوی کے لیے ہے، ہم جو برات جاری کرنا چاہتے ہیں وہ یوں چاہتے ہیں، کوئی بھی ہمارا اصولی اگر برات جاری کرنا چاہتا ہے، مثلا شرب توتن ہے، کوئی نیا مثلا کوئی ایک مسئلہ ہے، وہاں برات جاری کرتے کہ واجب نہیں ہے، تو برات جاری کرنے کا مقصد یہ کہ یوم القیامت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقاب نہیں کرے گا، ہم مستحق عقاب نہیں ہیں، تو برات جاری کر کے ہم اپنے سے عذاب اخروی کو کیا ٹالنا چاہتے ہیں، اس سے ہم اپنے کو امان میں رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ عذاب دنیاوی کے لیے ہے۔ تو جو مستدلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالاولویت ہم آتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا سا عذاب بھی دنیاوی، جو کہ تھوڑا سا عذاب ہے، تھوڑا سا عذاب بھی بغیر بعث رسول کے عذاب نہیں کرتا، تو جو لامحدود عقاب ہے اخروی، تو وہ بعث رسول کے بغیر کیسے دے سکتا ہے؟ تو لہذا یہاں معذبین اگرچہ کیا ہے دنیاوی عقاب کے لیے ہے، لیکن اولویت کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اخروی عقاب بھی، اس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جب دنیاوی عقاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فطرت ہے، یہ اس کی عادت ہے، تو اخروی کے لیے بطریقے اولا ہوگی۔ یہ دوسرا نکتہ۔ تیسرا ہے نبعث رسول سے۔ آیا نبعث رسول سے کیا مراد ہے؟ فقط رسول مجسم جو کہ انسان کی صورت میں ہے وہ بعث کرے اس کے بعد اللہ عقاب کرتا ہے یا نہیں؟ اس سے بعث رسول سے مراد حجت معتبرہ ہے، چاہے وہ رسول کی صورت میں ہو یا مثلا ہمارے پاس کوئی دلیل آ جائے، یہ مطلق ہے، تو کہتے کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط یہ مختص ہو بعث رسول کے ساتھ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امت کے لیے فقط رسول بھیجے اور وہ رسول اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور اب یہ اللہ کہے کہ میں چونکہ آپ کی طرف رسول بھیجا ہے اب میں آپ کو عذاب کرتا ہوں۔ فقط انبعاث رسول کافی نہیں ہے، بلکہ وہ رسول جائے ان کو احکام پہنچائے، تو ابلاغ الاحکام اصل مراد ہے۔ ذکر ملزوم کیا ہے، مراد کیا ہے؟ لازم ہے۔
ذکر کیا ہے باعث رسول کو، لیکن مراد کیا ہے؟ اس کا لازم ہے ابلاغ الاحکام، احکام ان تک پہنچے ہوں۔ تو یہ خاص نہیں ہے رسول کے ساتھ، حکم کا پہنچنا حجت معتبرہ کے ذریعے، چاہے خود رسول آ کے بتائے ہمیں یا معتبر دلیل کے ساتھ ہمیں یہ پہنچائے کہ یہ واجب ہے یا یہ حرام ہے فلاں ہے، تو اس کے بعد عقاب درست ہے، اس سے پہلے عقاب درست نہیں ہے۔ اور چوتھا نقطہ جو آخری ہے جس پر یہ پوری بحث اور آیت کیا استدلال برات اس پر متوقف ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے فعلیت عقاب، فعلیت تعذیب، اور ایک ہے استحقاق عقاب۔ یہاں آیت میں جو ہے وما کنا معذبین، ہم عذاب نہیں دیتے، یعنی ہماری طرف سے عذاب کا تحقق نہیں ہوتا خارج میں۔ عذاب کا تحقق کب ہوتا ہے؟ انبیاء سے رسول کے بعد، بعث رسول کے بعد فعلیت عقاب آتا ہے۔ تو جو اصولی حضرات اس آیت سے تمسک کرتے ہیں برات پر، وہ کہتے ہیں کہ ملازمہ ہے، مثلا کس چیز کے درمیان ملازمہ ہے؟ فعلیت عقاب یا فعلیت تعذیب کہیں اور استحقاق عقاب، ان دونوں میں کیا ہے؟ ملازمہ ہم مان لیں۔ اگر کسی امت پر عذاب نہیں ہے، فعلیت عذاب نہیں ہے، بالفعل وہ مبتلا بالعذاب نہیں ہے، اللہ نے ان سے عذاب کو کیا سلب کیا ہوا ہے۔ بعث رسول سے پہلے کیا ہے؟ عقاب کیا ہے؟ نہیں ہے، فعلیت عقاب نہیں ہے۔ تو جب فعلیت عقاب نہیں ہے تو لازمہ اس کا ملازمہ یہی ہے کہ استحقاق عقاب بھی ان سے کیا ہے؟ مرفوع ہو، یعنی وہ مستحق عقاب نہیں ہے۔ کیونکہ فرض کرتے ہیں، مثلا جو کہ اصطلاح جو ایسا کرتے ہیں وہ یوں فرض کرتے ہیں کیونکہ بعث رسول نہیں ہے ان کے اوپر، کوئی ان پر حکم کرنے والا نہیں، بتانے والا نہیں ہے، اب وہ مستحق عقاب نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ فعلیت عذاب میں نہیں دیتا، ان کو عذاب نہیں کرتا۔ اب عذاب کیوں نہیں کرتا؟ اس وجہ سے عقاب نہیں کیونکہ وہ مستحق عقاب نہیں ہے۔ یہ استحقاق کب پیدا ہوگا؟ جب حتی نبعث رسولہ، جب بعث رسول ہوگا، ان کو احکام بتائے گا، اب وہ نافرمانی کریں گے تو وہ یہ مستحق عقاب بنیں گے، اب عقاب آئے گا ان کے اوپر۔ تو یہ جو اصولی جس نے اس کے ساتھ تمسک کیا ہے وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ فعلیت عذاب کا مرتفع ہونا، وما کنا معذبین، ہم عذاب نہیں کرتے، عذاب نہیں کرتے یعنی عذاب فعلیت میں نہیں لاتے۔ اب فعلیت عذاب جو اٹھا لیا ہے، نہیں کر رہا عذاب، یہ اس وجہ سے جو ہے کہ چونکہ وہ مستحق عقاب نہیں ہے۔ اب اس ملازمہ کو تسلیم کر لیں کس کے درمیان؟ فعلیت عذاب اور استحقاق عذاب، فعلیت عقاب اور استحقاق عقاب دونوں میں ملازمہ ہے۔ تو جب فعلیت اٹھ جاتی ہے تو استحقاق بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو ہم جو اصولی ہیں جو اس آیت سے تمسک کرنا چاہتے ہیں، ان کی مراد ہی یہی ہے ہماری کہ ہم کیا اس عدم استحقاق ثابت کرنا چاہتے کہ جن کے پاس بعث رسول نہیں ہے وہ مستحق عقاب نہیں ہے۔ ان چاروں نکات اور امور کو اگر ہم تسلیم کریں گے تب یہ آیت بنے گی ہمارے اس استدلال کے لائق، اور ہم کہہ سکتے کہ یہ برات پر کیا ہے؟ دلیل ہے۔ لیکن مصنف نے جو ابھی ہم نے ملازمہ ذکر کیا ہے، استحقاق عقاب اور فعلیت عقاب ان دونوں میں ملازمہ ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ مصنف کہتے ہیں کہ سلم نہ ہم اور نکات کو تسلیم کر لیں، لیکن ہم ملازمہ کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر فعلیت عذاب کو مرفوع کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مستحق عقاب نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے مثلا اصول دین یا عقائد میں
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے اصول دین کو مانتے ہیں، آیا کسی نبی کے کہنے پر، یا عقل سلیم اس بات کی کیا ہے وہ دلیل ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں؟ اور بہت سے امور ہیں، مثلا امانت کا دینا، ظلم مثلا نہ کرنا، عدل کرنا، یہ بہت سی چیزیں، ان پر دلیل کیا ہے؟ عقل ہے۔ تو یہاں مصنف نے، آخوند نے کہا ہے کہ ہم اس ملازمہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مستحق عقاب ہو، آپ کے پاس فطرت سلیمہ ہے، عقل سلیم ہے، اس کے باوجود آپ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ ظلم کر رہے ہیں، ناپ تول میں مثلا کیا ظلم کر رہے ہیں، فلاں چیزوں میں ظلم کر رہے ہیں۔ اس فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ کے ہوتے ہوئے آپ مستحق عقاب ہیں، لیکن ہم کیا ہیں، ایک منت اور احسان کرتے ہوئے آپ پر عقاب نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں فعلیت عقاب مرفوع ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مستحق نہیں ہے۔ عین ممکن ہے، وہ آخوند کہہ رہے ہیں کہ وہ مستحق ہوں، لیکن وہ فعلیت عقاب مرفوع کر رہا ہے، سلب کر رہا ہے، کس بنا پر؟ منتن علیہم، ان پر احسان کرتے ہوئے۔ لہذا یہ ملازمہ نہیں ہے کہ جہاں بھی فعلیت کیا ہے، فعلیت عقاب مسلوب ہو تو وہاں استحقاق بھی مسلوب ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کو مصنف کیا تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اس پر اشکال کرتے ہوئے کہتے کہ یہ آیت استدلال کے لیے ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ آتے ہیں آغا شیخ انصاری، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت کو ہم استدلال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، یہ آیت برات کے لیے ہم دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ہاں بتائیں شیخ انصاری کیسے؟ کہا کہ دیکھو ہمارے مقابل میں ہے اخباری، وہ اخباری کیا ہے، وہ برات وغیرہ جاری نہیں کر رہا، اور ہم کیا ہے، برات جاری کرتے ہیں۔ یہ جو مقابل میں ہمارا اخباری ہے وہ اس ملازمے کا قائل ہے، جہاں بھی فعلیت عذاب ہوگا استحقاق ہوگا، فعلیت عقاب مرفوع ہوگا تو استحقاق بھی نہیں ہوگا، تو وہ اس ملازمے کے قائل ہیں۔ جب وہ اس ملازمے کے قائل ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے، برات کے لیے دلیل بن سکتی ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یعنی یہ آیت تب برات کے لیے دلیل بنے گی جب ملازمہ کے ہم قائل ہو جائیں، اور ہمارا خصم پہلے سے ہی ملازمہ کا قائل ہے، تو لہذا وہ ملازمہ کا قائل ہے، اب فعلیت عقاب نہیں ہے تو یعنی استحقاق عقاب بھی نہیں ہے، تو ہمارے اصولی کا موقع بھی یہی کہ ہم عدم استحقاق کو ثابت کر لیں، لہذا یہ آیت کیا ہے، دلیل بن سکتی ہے۔ آگے خون کو دو جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیخ اعظم انصاری، ہم متین لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آیت سے یا روایت سے جو دلیل قائم کریں وہ دلیل برہانی ہو، جدلی نہ ہو۔ جدلی ایک دلیل ہوتی ہے، ایک برہانی ہوتی ہے، ٹھیک۔ برہانی وہ ہوتی ہے کہ جو ہر شخص اس کو دلیل تسلیم کر لے، ہر شخص، چاہے میری کیا ہے وہ طبقہ کا ہو یا میرا مخالف ہو، جو بھی مثلا عقل سلیم والا، وہ اس دلیل کو دیکھے گا، برہان کو دیکھے گا، وہ کہے گا ہاں واقعی یہ دلیل ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے دلیل جدلی۔ جدلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قضا یا مشہورات کو لیتے ہیں، ٹھیک، یا مثلا خصم جس چیز کو مسلم مانتا ہے اس کو اسی مسلم کا قائل کرنا کہ بھائی آپ کے مذہب میں تو یوں ہے، تو یہ آپ کے لیے دلیل بنے گی۔ مناظرات میں جو ہم کرتے ہیں وہاں یہی ہوتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی بخاری میں یا آپ کے مسلمہ اصولوں میں سے آپ کے عقائد میں یہ بات ہے تو یہ بھی بات آپ تسلیم کر لیں، تو اسے دلیل جدلی کہتے ہیں، اقناعی نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ خصوصاً میں تھوڑا ذکر کروں کہ 6 نمبر مکتوب ہے نہج البلاغہ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو علی علیہ السلام نے کیا ہے، ان خلفاء کو تسلیم کیا ہے، ان کی خلافت کو، لیکن وہاں جو مولا نے دلیل دی ہے وہ دلیل کیا ہے، جدلی ہے۔ ان بنیاد پر اگر کوئی ان
खुलफा जो है साबिका, उनको अगर मानता है चूंकि उनके लिए इजमा हुआ है, फलां चीज हुई है, तो उस बिना पर तो वही सूरत हाल मेरे साथ भी है, मुझे भी आप खलीफा माने। ऐसा नहीं कि मौला इनको अदिल्ला को मान रहे हैं अपने लिए, ये खस्म को कायल कर रहे हैं उन उमूर की बिना पर जिसको वो कबूल कर रहे हैं। तो यहां भी यही है। तो आगा खुद कहते हैं कि ए शेख अंसारी, ये जो मुलाजमे का कायल है ये खस्म है, आप खस्म को साकित कर सकते हैं, उनको खामोश कर सकते हैं कि आप भाई मुलाजमे के कायल हैं। तो यहां भी मुलाजमा अदम फेलियत है, इकाब नहीं है, बिल फेल तो इस्तिकाक भी नहीं है, तो इसको खस्म तो मान सकता है। लेकिन हम आयात से रिवायात से ऐसी दलील साबित करना चाहते हैं और लाना चाहते हैं कि जो बैनी व बैनल्लाह हुज्जत हो। हम यौमुल क़यामत कह सकते कि परवरदिगार ये आयत बरात के लिए दलील थी, न कि इसकातुल खस्म के लिए दलील ले आए, बुरहान होना चाहिए। एक इस नुक्ते की वजह से शेख अंसारी को रद्द किया। दूसरी बात, मुसन्निफ कहते कि शेख अंसारी, मुझे नहीं लगता कि जो खस्म है वो इतना ज़ईफ़ुल अक़्ल हो कि वो इस मुलाज़मे का कायल हो। आपने कैसे समझ लिया कि वो मुलाज़मे की कायल हैं? मैं नहीं मानता कि वो मेरा खस्म क्या है इस मुलाज़मे का कायल हो, कि जहां फेलियत काब न हो वहां इस्तिकाक काब भी न हो, और जहां फेलियत काब हो वहां इस्तिकाक काब हो। ये इस मुलाजमा का खस्म भी कायल नहीं हो सकता। कैसे? चलो अखबारियों के पास चलते हैं, उनके पास दो सूरतें पेश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनमें हुक्म लगाओ। मिसाल, एक सूरत है खम्र, उसकी हुर्मत तो सबके लिए वाज़ेह और आया है। अखबारियों से पूछते हैं, आया ये एक शख्स है शुर्ब खम्र कर रहा है, ठीक, आया ये मुस्तहक़ है या नहीं, आप बताएं। मुस्तहक़ सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो इस्तिकाक क्या है मौजूद है। बाबा यहाँ इसने शुर्ब खम्र किया। अखबारी सब वक्त कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये मुस्तहक़ है, लेकिन आया इस्तिकाक के साथ फौरन उनके लिए इकाब आएगा, फेलियत इकाब उनके लिए साबित हो जाएगा? ये अखबारी कहेगा? इस्तिकाक इकाब, अगर वो मुलाजमे के कायल हैं तो अगर इस्तिकाक इकाब है तो वहां क्या है, फेलियत इकाब भी होना चाहिए। लेकिन वो कह सकते हैं कि भाई अगर जिसने शुर्ब खम्र किया है, और बहुत से लोग क्या है वो हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं, लेकिन ऐने मुमकिन है कि खुदा मुताल क्या है तौबा की वजह से और उमूर की वजह से, शफात अंबिया की वजह से, शफात अइम्मा की वजह से उन पर फेलियत इकाब नहीं है, तो मुस्तहक़ इकाब हैं लेकिन फेलियत इकाब नहीं है। तो जब मालूमुल हुर्मत में ये सूरत हाल है कि वहां इस्तिहकाक मौजूद है लेकिन फेलियत मौजूद नहीं है, तो जो मुश्तबा और मशकूकुल हुर्मत हो तो वहां हम कैसे कह सकते हैं कि वहां मुलाजमा होगा? तो वहां आया वो मुलाजमे की कायल हो सकते हैं जो खस्म और क्या है अखबारी हैं? नहीं हो सकते। जब मालूमुल हुर्मत में क्या है वो मुलाजमे के कायल नहीं हो सकते, मालूमुल हुर्मत है, वहां मुलाजमे के कायल नहीं है, तो मुश्तबा हुर्मत में कैसे वो कायल हो सकते हैं? इस वजह से क्या है शेख आखुन ने शेख अंसारी को रद्द किया है। आज इतना, इंशाल्लाह कल अम्मा सुन्नत से पढ़ेंगे। फस्लुन लो शुक्क फी वुजूब शैइन औ हुर्मतिही, अगर शक किया जाए फी वुजूब शैइन
کسی شے کے وجوب کے بارے میں، مثلا جس طرح کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اب دعا عند رؤیت الہلال مثلا وہ واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس دعا کے وجوب میں کیا ہے، ہمیں شک ہے کہ واجب ہے یا مثلا کہ استحباب ہے، اور حرمت ہی یا کسی چیز کے حرمت کے بارے میں شک ہو کہ یہ حرام ہے یا کراہت ہے، اور اس میں آپ وہی ساری چیزیں لے سکتے کہ وجوب اور اس طرف کیا ہے استحباب، وجوب اور کیا ہے کراہت، وجوب اور اباحہ، وہکذا کیا ہے حرمت شے، یعنی ایک چیز کے حرمت اور اس کے مقابلے میں استحباب، کراہت اور اباحہ۔ لو شک فی وجوب شیء و حرمت شیء ہی کی ضمیر شیء ولم تنہض علیہ حجت، اور علیہ یعنی علی وجوب شیء یا حرمت شیء، علیہ کی ضمیر علیحدہ پلٹے گی وجوب شیء کی طرف، پھر پلٹے گی کیا ہے حرمت شیء کی طرف، ولم تنہض علیہ حجت، اور اس پر کوئی حجت قائم نہ ہو، تو ہمارا اصولیوں کا جو موقف ہے وہ یہ ہے جاز شرعا و عقلا، عقلی طور پر اور شرعی طور پر، یعنی ادلہ شرعیہ بھی ہیں ادلہ عقلیہ بھی ہیں، جاز شرعا و عقلا ترک الاول، پہلا کیا تھا وجوب شیء، احتمال ہے کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے، تو واجب کا احتمال ہے کہ ہم احتیاط کرتے ہوئے اس کو انجام دیں، نہیں جاز شرعا و عقلا ترک الاول، جہاں شبہ وجوبیہ ہم اس کو ترک کر سکتے ہیں، سرے سے ہم دعا ہی نہ مانگیں، ٹھیک، تو ترک الاول سے مراد کیا ہے وجوب شیء، ٹھیک، شبہ وجوبیہ، اس فعل کو ہم انجام نہیں دے ترک کر لیں گے، وفعل الثانی یعنی جاز شرعا و عقلا فعل الثانی، ثانی کیا تھی شبہ تحریمیہ حرمت شیء، یہ ممکن ہے کہ یہ حرام ہو، ٹھیک، تو ہم کیا ہے اس کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیں، یا کہیں کہ چونکہ پتہ نہیں ہے اس کی حرمت کا واضح دلیل نہیں ہے کہ ہم ارتکاب کر سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاز شرعا فعل الثانی، شرعا و عقلا جائز ہے کہ ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں، ثانی سے مراد کیا ہے حرمت وکان مأمونا، اور وہ جو مکلف ہے جس نے پہلی چیز کو شبہ وجوبیہ میں ارتکاب ترک کیا تھا اس نے، ٹھیک، اور دوسری صورت میں اس نے انجام دیا تھا وفعل ثانی کیا تھا، وکان المکلف التارک الاول یا فاعل الثانی جو ہے مأمونا من عقوبت مخالفتہ، وہ مامون ہے، وہ امان میں ہے، من عقوبت مخالفت ہی کی ضمیر مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمت، اس کی مخالفت پر اس کو عقاب سے وہ کیا ہے وہ مامون اور محفوظ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو شبہ وجوبیہ شک ہے وجوب شے میں، شبہ وجوبیہ سے تعبیر کرتے ہیں، یا حرمت ہی یعنی شبہ تحریمیہ، یہ جو ہے ہم اس میں کیا کہہ دیا کہ ترک الاول فعل ثانی جائز ہے عقلا و شرعا، کان یعنی کان سے پہلے آپ لکھیے سواء کان عدم النہوض الحجت لاجل فقدان النص او اجمال النص و احتمال الکراہت او الاستحباب او تعارض ہی یعنی تعارض النص، اب کوئی فرق نہیں ہے، ہم شبہ وجوبیہ میں اس کو ترک کر سکتے ہیں، شبہ تحریمیہ میں ارتکاب کر سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی صورت ہو، وہ صورتوں کی طرف آگاہ خود اشارہ کر رہے ہیں، کان سواء کان عدم النہوض الحجت، اوپر کا نا ولم تنہض علیہ حجت، حجت قائم نہیں ہے، اب حجت کیوں قائم نہیں ہے، اس کی صورتیں ہیں، یا تو سرے سے کیا ہے حجت نہیں ہے، یا حجت ہے لیکن مجمل ہے، یا حجت ہے لیکن دوسری حجت سے تعارض کر رہی ہے۔ اب کہتے کہ کان عدم النہوض الحجت، حجت کا قائم نہ ہونا یا تو اس وجہ سے کہ لأجل فقدان نص، نص نہیں ہے، نص سے مراد ایک دو اطلاقات ہیں نص کی، ایک ظاہر کے مقابلے میں نص ہوتی ہے،
ظاہر کیا ہوتا ہے کہ ایک روایت دلیل ہے، اس کی دلالت ہے، اس سے ہم 90% ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک، جس طرح کے صیغہ امر ہے اس سے ہم وجوب کو سمجھ رہے ہیں، لیکن وجوب پر وہ ظہور ہے۔ نص وہ ہوتی ہے کہ جو 100% ایک چیز پر دلالت ہو، لیکن یہاں نص سے وہ دلالت والی مراد نہیں ہے، یہاں نص سے مراد یہ حجت معتبرہ، ٹھیک، حجت معتبرہ فاقد نہیں ہے، ہمارا کہیں یا کوئی دلیل قطعی کہیں جو بھی ہو، فقط ہمارا نہیں ہے، حجت معتبرہ چاہے وہ ہمارا ہو یا ہمارا مثلا قطعی دلیل وہ بھی نہیں ہے، دلیل قطعی یا ہمارا معتبرہ مثلا کوئی بھی حجت ہمارے لیے نہیں ہے، فقدان نص ہے، یعنی آپ فقدان دلیل معتبر کہہ سکتے ہیں۔ او اجمال ہی، یعنی اجمال ہی کی نص کی طرف پلٹے گی، اور اجمال نص یا اجمال نص ہو، یعنی عدم نوز الحجت یا فقدان نص ہے یا اجمال نص ہے۔ نص جو مجمل ہے یعنی کیا اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ احتمال ہی الکراہت او الاستحباب، ٹھیک، احتمال ہے کراہت کا، مثلا ایک صیغہ نہیں آیا ہوا ہے تو ایک احتمال یہ ہے کہ یہ حرمت پر کیا ہے دلیل ہے، اور ایک احتمال نہیں، حرمت کے لیے نہیں، کراہت کے لیے ہے، ٹھیک، اور اول استحباب یہ اس وقت ہوگا کہ مثلا ایک کیا ہے صیغہ امر ہے تو ہو سکتا ہے یہ وجوب پر دال ہو، اور ہو سکتا ہے یہ استحباب کی، یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ مجمل ہے، اس کا ظہور تو ایک چیز پر ہے نہیں، تو اجمال میں دونوں چیزیں مساوی ہیں، ٹھیک، وہ احتمال ہی و احتمال نص، یعنی نص سے مراد دلیل، اس دلیل میں احتمال یہ ہے کہ یہ کراہت ہو، لیکن دوسرا پلڑا ذکر نہیں کیا یعنی حرمت والا، اور دوسری بات اول استحباب، اور احتمال ہو کہ یعنی استحباب کا، اور دوسرا پلڑا کیا ہے وجوب کا، وہ ذکر نہیں کیا، او تعارض ہی اور تعارض نص ہو، یعنی دو کیا ہے دلیلیں آپس میں متعارض ہو رہی ہیں، تو ان تمام صورت میں فقدان نص میں بھی اوپر والی بات کریں گے، جاز شرعا واقعا ترک الاول و فعل الثانی، فقدان نص میں بھی ہم وہی کہیں گے، اجمال والی صورت میں بھی ہم کہیں گے جاز شرعا واقعا ترک الاول و فعل الثانی، اور تعارض نصین میں بھی کیا ہوگا، ترک الاول و فعل الثانی ہوگا، لیکن تعارض والی صورت میں دو مبنا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور تعارض ہی فیما اس صورت میں لم یثبت بینہما ترجیح، دو ہمارے پاس دلیلیں ہیں، دونوں میں اگر ترجیح نہ ہو، بالکل اگر ترجیح ہو، آپ نے وہ پڑھے ہوں گے مثلا موافق کتاب ہے ایک مثلا دلیل، یا مخالف عامہ ہے ایک دلیل، تو یہ مرجحات ہیں، اگر کسی کے پاس کسی دلیل میں کوئی مرجحات نہ ہو، ٹھیک، دونوں برابر ہیں، تو یہاں دو مبنا ہیں، ایک مشہور کا ایک غیر مشہور کا، غیر مشہور کا یہ کہ تساوی کی صورت میں، برابری کی صورت میں، تعارضا تساقطا، ٹھیک، نرجع الی الاصول العملیہ، اصل کا کیا تقاضا ہے، تو وہاں ہم اصالت برات سے تمسک کریں گے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں مساوی ہیں، برابر ہیں، تو ایسا نہیں کہ تعارضا تساقطا، بلکہ ہم نتخیر بینہما، دونوں میں ہم کیا اختیار کریں گے، اس کو کر لیں یا دوسری کو اخذ کر لیں، او تعارض ہی تعارض نصر فیما لم یثبت بینہما ترجیح، جب دونوں میں کیا ترجیح نہ ہو، تو اس صورت میں ہم اوپر والی بات کریں گے جاز شرعا و عقلا ترک الاول و فعل الثانی، یہ اس بناء علی التوقف، یہ بنا بتا رہے ہیں مبنا، بناء علی التوقف فی مسئلۃ تعارض النصین، یہ اس بنا پر کہ ہم کیا ہے تعارض النصین والے مسئلے میں توقف کے قائل ہوں، جو کہ غیر مشہور کا نظریہ ہے، فیما لم یکن ترجیح فی البین، جب کوئی درمیان میں مرجح نہ ہو، لیکن وہ اما بناء علی تخییر، اگر ہم تخییر کا مبنا اپنائیں جو کہ مشہور کا ہے، کما هو المشہور، فلا مجال لاصالۃ البراءت وغیرہ، تو کسی اصالت، چاہے اصالت برات ہو یا کوئی اور اصول عملیہ میں سے ہو، کسی کی مجال نہیں ہے، بلکہ وہ تخییر کریں گے، یا الف کو لے لیں یا با کو لے لیں، کیوں؟ لمکان وجود الحجت المعتبرہ، جس طرح کہ الف
हुज्जत मोतबरा है, बा भी हुज्जत मोतबरा है, तो हमें इख्तियार है या इस हुज्जत मोतबरा को ले लें या इस हुज्जत मोतबरा को ले लें। और हुज्जत मोतबरा कौन सी है? वो अहदो नसैन फीहा, इस मसले में दोनों अहद नसैन में से किसी एक को लेंगे। कमाला यखवा, ये तो हो ये तरह मसला। अब बरात पर वो अदिल्ला को बयान करा जाता है। वक़ादिस्तु दिल्ला अला ज़ालिक, और इस्तिदलाल किया गया है अला ज़ालिक यानी अलल बरात बिल अदिल्लतिल अर्बा से इस्तिदलाल किया गया है। वो अमल किताब किताबुल अजीज से क्या है? फब आयातिन, बहुत सी आयात से क्या इस्तिदलाल किया गया। मैंने अर्ज किया कि शेख आज़म ने 6 आयात को जिक्र किया है। मुसन्निफ फरमा रहे फब आयातिन अज़हरुहा, उन आयात में से जो अज़हर है कौलु ताला वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। इसका जो तकरीब इस्तिदलाल है वो जिक्र कर दिया है, लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि ये जो इस्तिदलाल आप इस आयत से करना चाहते हैं बरात पर, ये ताम नहीं है, वफ़ी है। इस इस्तिदलाल जो कि आयत से किया गया है उसमें इश्काल है। अन्ना नफ़ी ताज़ीब क़ब्ल इत्मामिल हुज्जत, इत्माम हुज्जत से ताज़ीब की नफ़ी करना, ताज़ीब यानी अज़ाब फ़ेली की नफ़ी करना। हम अज़ाब नहीं देते, हम अज़ाब नहीं करते। इन नफ़ी ताज़ीब क़ब्ल इत्मामिल हुज्जत में बास रसुल यानी वो जो इत्माम हुज्जत बसूरत बास रसुल है, इससे पहले नफ़ी जो ताज़ीब है, ये नफ़ी ताज़ीब क्यों है? लअल्लहु कान मिन्नतन मिन्हु तआला अला इबादिही, लअल्लहु यानी लअल्ल नफ़ी ताज़ीब, ये जो ताज़ीब की नफ़ी है, अल्लाह ने उस अज़ाब को उठा लिया है। ये लअल्लहु, ये अज़ाब का उठाना, नफ़ी ताज़ीब करना हो सकता है, मुमकिन है, काना मिन्नतन मिन्हु तआला, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एहसान हो अला इबादी, उसके इबाद पर। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने अज़ाब नहीं किया क्योंकि वो मुस्तहिक ही नहीं थे, लेकिन ऐन मुमकिन है लअल्ला, ये भी तो इत्माल है कि वो मुस्तहिक हों लेकिन मिन्नतन अलैहिम इकाब नहीं कर रहे, ये भी इत्माल है। इज़ा जाल इत्माल बतल इस्तिदलाल। हाँ, अगर मुलाज़मा मुसावी होता तो इस्तिदलाल ठीक था, लेकिन यहाँ क्या है? रफ़ुल इकाब, ये आम है। रफ़ुल इकाब हो सकता है वो मुस्तहिक न हो, रफ़ुल इकाब हो सकता है कि वो मुस्तहिक न हो, लेकिन मिन्नतन अलैहिम इकाब नहीं कर रहा। तो जब इसके लाज़िम आम है तो ये इस्तिदलाल हम नहीं कर सकते। मा इस्तिकाकिम लिज़ालिक, यानी अल्लाह तबारक व तआला मिन्नतन अलैहिम, वो इकाब को रफ़ा किया है मा, हालांकि मुमकिन है, हो सकता है कि इस्तिकाकिम लिज़ालिक वो अज़ाब के मुस्तहिक हों, लिज़ालिक यानी लिताज़ीम। यहाँ मुसन्निफ ने इश्काल किया और इस आयत से कहा कि बरात पर दलील नहीं हो सकती, लेकिन चूँकि शेख आज़म ने कहा कि हम इस आयत को दलील के तौर पर ला सकते हैं, चूँकि खस्म क्या है वो मुलाज़मी का कायल है, तो हम उसको इस्कात कर सकते हैं। तो अगर आखिर कहा कि हम दलील चाहते हैं बुरहानी, बैनी व बैनल्लाह होनी चाहिए, न कि खस्म के लिए। वला सुल्लिम एतराफुल खस्म बिल मुलाज़मत बैनल इस्तिकाक वल फ़ेलियत, अगर हम तस्लीम भी कर लें कि जो हमारा खस्म है वो मोतरिफ है, अखबारी जो है वो मोतरिफ है मुलाज़मे का, किस चीज़ के दरमियान मुलाज़मे का मोतरिफ है? बैनल इस्तिकाक वल फ़ेलियत, फ़ेलियत और इस्तिकाक के दरमियान मुलाज़मे का वो कायल है। अगर हम इसको तस्लीम भी कर लें फिर भी हम इस आयत से दलील के तौर पर नहीं ला सकते बरात के लिए। लमा सहल इस्तिदलाल बिहा यानी बिल आयत है, इस आयत से इस्तिदलाल नहीं कर सकते बरात पर इल्ला जदलन, मगर क्या है? इस्तिदलाल होगा जदली होगा, यानी फ़कत खस्म को इस्कात करने के लिए दलील हो सकती है, लेकिन हम फ़कत खस्म के लिए नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मामला साफ हो बैनी व बैन अल्लाह, क़यामत के दिन कह सके कि ये आयत जो आपने अल्लाह तबारक व तआला भेजी है ये हमारे लिए हुज्जत और बुरहान थी कि ये बरात पर दलील थी। ऐसी नहीं है। लमा सहल इस्तिदलाल बिल्ला जदलन, एक ये आगा शेख अंसारी पर इश्काल किया कि आप जो इस्तिदलाल करेंगे वो इस्तिदलाल जदली होगा, हम जदली इस्तिदलाल नहीं चाहते, बुरहानी चाहते हैं। दूसरा इश्काल करते हैं शेख अंसारी पर, ए शेख अंसारी
آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو خصم ہے وہ ملازمے کا قائل ہے؟ اب یہ اشکال کرتے ہیں مع وضوح منع اعتراف الخصم بالملازمہ، واضح ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو منع کر سکتے ہیں کہ خصم معترف نہیں ہو سکتا ملازمے کا۔ آپ نے کہا کہ خصم ملازمے کا معترف ہے، ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ خصم ملازمے کا معترف نہیں ہے۔ آخون آپ کی بھی دعویٰ ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہو سکتا ہے وہ ملازمے کا قائل ہو۔ آگا کہتے ہیں کہ ضرورت، یہ دلیل دے رہے ہیں کہ خصم ملازمے کا قائل نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ان ما شک فی وجوبہ او حرمتہ، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمت، ایک ہے معلوم الوجوب یا معلوم الحرمت۔ تو جب دو صورتیں ہم پوچھتے ہیں اخباری سے، جو معلوم الحرمت ہے وہاں ملازمہ ہے، ایک مثلا خمر کا ارتکاب کر رہا ہے، تو وہاں آپ کیا کہیں گے کہ استحقاق ہے؟ وہ کہیں گے استحقاق ہے۔ کہیں گے کہ فعلیت عقاب ہے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، تو یعنی وہ ملازمے کا قائل نہیں ہے۔ جب معلوم الحرمت میں نہیں ہے تو مشکوک الحرمت میں یا مشکوک الوجوب میں کیسے ملازمے کا قائل ہو سکتا ہے؟ ضرورت ان ما شک فی وجوبی، ما شک فی وجوبی یعنی مشکوک الوجوب، ٹھیک۔ ما سے مراد وہ شے، وہ موضوع، جو بھی چیز ہوگی جس میں شک ہو رہا ہے کہ فی وجوبی۔ آپ مثال کے طور پر دعا لے لیں، دعا عند رؤیت، ما سے مراد کیا ہے؟ ما یعنی دعا عند رؤیت الہلال۔ شک فی وجوبہ، اس کے وجوب میں کیا ہے؟ شک ہے۔ او حرمت ہی یعنی ایک ایسی چیز جس کے حرمت کے بارے میں کیا ہے؟ شک ہے۔ یہ جو مشکوک ہے، مشکوک الوجوب ہے یا مشکوک الحرمت ہے، لیس عندہ یعنی عند الخصم، مشکوک الوجوب اور مشکوک الحرمت یہ خصم کے نزدیک لیس عندہ بعظم، بری نہیں ہے کس چیز سے؟ مما، اس شے سے کہ علماء بحکم ہی، جس چیز کا حکم معلوم ہے، یعنی اس کی حرمت معلوم ہے یا اس کا وجوب معلوم ہے، اس معلوم الوجوب اور معلوم الحرمت سے اعظم تو نہیں ہے۔ یہ جو مشکوک الحرمت ہے، مشکوک الوجوب، یہ معلوم الحرمت سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک۔ وَلَيْسَ حَالُ الْوَعِيدِ بِالْعَذَابِ فِيهِ إِلَّا كَالْوَعِيدِ بِهِ فِيهِ۔ وَلَيْسَ، اب جو اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ٹھیک، کہ اگر کوئی حرمت کا مرتکب ہوگا میں عذاب کروں گا، تو جو وہ یہاں معلوم الحرمت میں صورتحال ہے، ٹھیک، اس کی اور ایک مشکوک الوجوب میں جو عقاب ہے، تو کہتے ہیں کہ مشکوک الوجوب میں جو اگر ہم فرض کر لیں وعید ہے، وہ اس جیسی نہیں ہے کہ اس مثلا ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مشکوک واجب مثلا معلوم الوجوب ہے، معلوم الحرمت ہے، یا اگر تبارک و تعالیٰ استحقاق عقاب کہہ رہا ہے اور عقاب نہیں دے رہا، کیوں نہیں دے رہا؟ مثلا اس نے توبہ کی ہوئی ہے، فعلیت عقاب نہیں ہے، مستحق ہے لیکن توبہ کی وجہ سے عقاب نہیں ہے، یا شفاعت کی وجہ سے عقاب نہیں ہے، تو جو مشکوک الوجوب ہے تو یہاں بھی کیا ہے؟ وہی صورتحال ہونی چاہیے۔ ہم بھی یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس نے جو مشکوک الحرمت واقع میں حرام تھی، اس نے ارتکاب کر لیا ہے، ممکن ہے اس کا کیا عقاب نہ ہو، مستحق ہو لیکن عقاب نہ ہو۔ وَلَيْسَ حَالُ الْوَعِيدِ بِالْعَذَابِ، حال الوعید، وعید یعنی وعدہ کرنا، کس چیز کا؟ عذاب کا۔ فی ہے یعنی فی مشکوک الوجوب او مشکوک الحرمت، مشکوک الحرمت میں جو عذاب کا وعدہ ہے یا مشکوک الوجوب میں جو عذاب کا وعدہ ہے وہ نہیں ہے الا مگر اس طرح ہے کالوعید بھی، کالوعید بالعذاب فیہ یعنی فی معلوم الحرمت یا فی معلوم الوجوب یا معلوم الحکم کہیں۔ تو مشکوک الوجوب میں جو وعید کی صورتحال ہے وہ نہیں ہے مگر اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ معلوم الوجوب میں ہے۔ تو معلوم الوجوب میں کیا ہے؟ تو وہاں استحقاق ہو سکتا ہے اگر کوئی ترک کر لے واجب کو،
یا حرام کا ارتکاب ہو سکتا ہے کرے تو وہاں استحقاق ہو سکتا ہے، لیکن فعلی استحقاق مرتفع ہو سکتا ہے۔ کیوں عقاب نہیں دے رہا؟ یا توبہ کی وجہ سے یا شفاعت کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی یہی ممکن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس ولیس الحال الوعید بالعذاب فی مشکوک الوجوب، اس مشکوک الوجوب میں جو وعید بالعذاب ہے وہ نہیں ہے مگر اسی طرح ہی ہے۔ لیس الا، ولیس کو آپ نکال لیں اور الا کو نکالیں تو آپ یہ کہیں گے حال الوعید بالعذاب فی مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمت کل وعید بالعذاب فی معلوم الوجوب یا معلوم الحرمت، ایک ہی ہے دونوں کی۔ لیس اور الا کو کاٹ لیں تو ایک ہی مطلب بنے گا کہ حال الوعید بالعذاب فی مشکوک الوجوب کل وعید بالعذاب فی معلوم الحرمت یا معلوم الوجوب۔ ففهم وقت نہیں، وصلی اللہ علیہ وسلم۔